اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی انہیں سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین معظم، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان شعب ابی طالب ہے۔ شعب ابی طالب تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی سختیوں نے اسلام کی دو عظیم اور عزیز ترین ہستیوں کو اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھین لیا۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاکیزہ خاندان اور مسلمانوں کے شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہونے کے واقعات کا مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شعب ابی طالب کا محل وقوع بھی آپ سے بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، مورخین کا بیان ہے کہ جب کفار قریش نے دیکھا کہ اسلام روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ پہلے تو چند قریش ہی دشمن تھے، اب سب کے سب مخالف ہو گئے، اور ابن ہشام، ابن اسیر اور طبری کے مطابق ابو جہل بن ہشام، شیبہ، عتبہ بن ربیعہ، نصر بن حارث، عاص بن وائل اور عقبہ بن ابی معیط ایک گروہ کے ساتھ رسول خدا کے قتل پر کمر باندھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور صاف لفظوں میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو ہمیشہ برا بھلا کہا کرتے ہیں، لہٰذا انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں یا پھر آمادہ جنگ ہو جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت تو انہیں ٹال دیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ رسول اکرم اپنا کام برابر کرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد دشمن پھر آئے اور انہوں نے آ کر شکایت کی اور حضرت کے قتل پر اصرار کیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے چچا، میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا۔ میں کسی کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہو سکتا اور نہ کسی لالچ میں پھنس سکتا ہوں۔ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی تعمیل حکم خداوندی سے باز نہ آؤں گا۔ میں جو کرتا ہوں حکم خدا سے کرتا ہوں، وہ میرا محافظ ہے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، میں جب تک زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، بروایت ابن ہشام اور ابن اسیر، تھوڑے عرصے کے بعد کفار نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں اور اس کے بدلے میں ایک نوجوان ہم سے بنی مخزوم میں سے لے لو۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ تم بعید از عقل باتیں کرتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہارے لڑکے کو لے کر اس کی پرورش کروں اور تم ہمارے بیٹے کو لے کر قتل کر دو؟ یہ سن کر ان کے غیظ و غضب کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور وہ رسول اللہ کو ستانے پر بھرپور تل گئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس کے رد عمل میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے امداد چاہی اور دشمنوں سے کہلا بھیجا کہ کعبہ و حرم کی قسم، اگر محمد کے پاؤں میں تمہاری طرف سے کانٹا بھی چبھا تو میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے یہ کہنے پر دشمنوں کے دلوں میں آگ لگ گئی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر پوری طاقت سے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب حضرت کی جان کو غیر محفوظ دیکھا تو فوراً ان لوگوں کو لے کر کہ جنہوں نے حمایت کا وعدہ کیا تھا اور جن کی تعداد بروایت حیات القلوب 40 تھی، ماہ محرم سن 7 بعثت میں شعب ابی طالب کے اندر چلے گئے اور اس کے اطراف کو محفوظ کر دیا۔ اس جگہ پر بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے عارضی گھر اور سایہ بان تھے۔ مکہ کے نسبت یہاں رہائش کی سہولتیں موجود نہیں تھیں
कुफ़ार कुरैश ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इस अमल के जवाब में एक अहदनामा तहरीर किया, जिसमें बनु हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब से मुकम्मल बाइकॉट का फैसला था। तारीख़ तबरी में है कि उस अहदनामे को मंसूर बिन अकरमा बिन हाशिम ने लिखा था, जिसके बाद उसका हाथ शल हो गया था। उस अहदनामे को चमड़े पर लिखकर खाना काबा के अंदर दीवार पर लटकाया गया और कसम उठाई गई कि मिल्लत कुरैश जिंदगी के आखिरी लम्हों तक इसके नुकात पर अमल करेगी। अहदनामे के नुकात ये थे: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामियों के साथ हर किस्म के लेन देन पर पाबंदी होगी, उनके साथ ताल्लुक और मुआशरत सख्ती के साथ ममनू होगी, हर किस्म का इज़दवाजी रिश्ता और हर किस्म का ताल्लुक मना है, तमाम तर वाक़यात में हज़रत मोहम्मद के मुखालिफीन की हिमायत की जाएगी। नाज़रीन, इस अहदनामे पर मुतअम बिन उबई के अलावा कुरैश के तमाम बाअसर अफराद ने दस्तखत किए और उसको पूरी शिद्दत से नाफिज किया गया। तारीख की किताबों में बयान किया गया है कि दुश्मनों ने शेब का चारों तरफ से भरपूर मुहासरा कर लिया था और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर वहां कैद कर दिया था। इस कैद ने शेब अबी तालिब के महसूरीन पर बड़ी मुसीबत डाली। जिस्मानी और रूहानी तकलीफ के अलावा रिज़्क की तंगी ने उन्हें तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया और नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो दीनदार दरख्तों के पत्ते, झाड़ियाँ और घास फूस खाने लगे। यहाँ तक कि जब ये भी ना मिलता तो फिर पेट की आग बुझाने के लिए चमड़ा तक उबाल लेते। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये भी शदीद खतरा था कि कहीं कुरैश मौका पाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला ना कर दे। जब भी रसूल अकरम सोते तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपना बिस्तर आपके साथ बिछा देते और दूसरी तरफ अपने एक बेटे का बिस्तर बिछाते। कई दफ़ा रात को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर उनका बिस्तर तब्दील करवाते और रसूल अकरम के बिस्तर पर अपना कोई बेटा सुला देते। नाजरीन, यहाँ अक्ल इंसानी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल अकरम के दीन को कबूल ना किए होते तो उनके लिए ये बहुत आसान था कि वो रसूल अकरम को छोड़कर कुफ़ार का साथ देते और इन शदीद हालात की बजाय मक्के की आसान जिंदगी जीते और अपनी औलाद को भी महफूज कर लेते। लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना जनाब अबू तालिब के ईमान की सबसे बड़ी दलील है। नाजरीन, बहरहाल कुछ ताल्लुक वास्ते वाले और कुंबे कबीले के लोग कभी कभी चोरी छुपे कुछ खाने पीने की चीज़ पहुंचा दिया करते और अगर कुफ़ार को मालूम हो जाता तो वो सख्त सजाएं देते। इसी हालत में 3 साल गुजर गए। तारीख़ तबरी, तारीख़ कामिल और रोज़तुल अहबाब में बयान किया गया है कि जब अहले शेब के बच्चे भूख से बेचैन होकर चीखते और चिल्लाते थे तो पड़ोसियों की नींदें हराम हो जाती। इस हालत में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता रहा और आप कार रिसालत अंजाम देते रहे। नाजरीन, 3 साल के बाद हशाम बिन उमर बिन हर्ष के दिल में ये ख्याल आया कि हम और हमारे बच्चे खाते पीते और ऐश करते हैं और बनी हाशिम और उनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर उसने चंद आदमियों को अपना हम ख्याल बनाकर कुरैश के इज्तिमा में इस सवाल को उठाया। अबू जहल और उसकी बीवी उम्मे जमील ने, जिसे बज़बान कुरान हमालतुल हतब कहा जाता है, उसकी मुखालिफत की, लेकिन अवाम के दिल पसीज उठे। उसी दौरान में हज़रत अबू तालिब शेब अबी तालिब से कुरैश के उस इज्तिमा में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद ने बताया है कि तुमने जो अहदनामा लिखा था उसे दीमक खा गई है और कागज़ के उस हिस्से के सिवा कि जिस पर अल्लाह का नाम है बाकी सब ख़त्म हो गया है। ए कुरैश, बस जुल्म की हद हो चुकी। तुम अपने अहदनामे को देखो, अगर मोहम्मद का कहना सच हो तो इंसाफ करो और अगर झूठ हो तो जो चाहे करो। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ये कहने पर अहदनामा मंगवाया गया
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بالکل صحیح ثابت ہوا، جس کے بعد قریش شرمندہ ہو گئے اور شیب کا حصار ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ہشام بن عمر بن حرث اور اس کے 4 ساتھی زبیر بن ابی امیہ مخزومی اور مطعم بن عدی ابو البختری بن ہشام اور زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسد شیب ابی طالب میں گئے اور ان تمام لوگوں کو جو اس میں محصور تھے ان کے گھروں میں پہنچا دیا۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں شیب ابی طالب کے محل وقوع کی طرف۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب مکہ کے کوہ ابو قبیس اور کوہ خندمہ کے درمیان ایک پہاڑی درہ تھا۔ یہ درہ کعبہ کے مشرق میں شیب بنی عامر کے برابر میں واقع ہے۔ شیب 2 پہاڑوں کے درمیان واقع احاطے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے یا جگہ یا درے کو شیب کہتے ہیں۔ ناظرین، جب قصی بن کلاب مکہ کے حاکم بنے تو قریش کے ہر خاندان کو مکہ کے اندر ایک ایک محلے میں بسایا اور کعبہ کے سامنے واقع حصے کو جو شیب ابی طالب اور اس کی اطراف پر مشتمل تھا اپنی اولاد کے لیے رکھا۔ پھر یہ زمین تقسیم ہوتی ہوتی حضرت عبد المطلب سے جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ سلام اللہ علیہم تک پہنچی۔ اس زمین کا وہ حصہ جہاں پر مسلمان 3 سال محصور رہے جناب ابو طالب کی نسبت سے شیب ابی طالب کہلایا۔ اسی 3 سالہ محصوری کے دوران سن 8 بعثت میں شیب ابی طالب میں ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود مطہر میں خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ظہور ہوا، جبکہ کچھ مورخین نے اسی جگہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی جگہ بھی قرار دیا ہے۔ اسی نسبت سے اس جگہ کو شیب مولد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مبارک گھر بھی موجود تھا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنو ہاشم کی متعدد ہستیوں کا مقام ولادت شیب ابی طالب ہی ہے۔ شیب ابی طالب میں اس 3 سال کے قیام کے دوران بنو ہاشم نے اپنے سائبانوں اور چھوٹے اور عارضی گھروں کو مستحکم اور وسیع کیا۔ کچھ مورخین نے خانہ کعبہ سے شیب کا فاصلہ 1 سے 1.5 کلومیٹر تحریر کیا ہے، تاہم اب حرم کعبہ کی توسیع کے بعد شیب ابی طالب کا بڑا حصہ حرم کعبہ میں شامل ہو چکا ہے، جبکہ باقی بچ جانے والا حصہ وہ ہے کہ جس میں اب بھی پہاڑ پر موجود کچھ گھر قائم ہیں۔ اس جگہ کو سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ سن 60 ہجری میں شیب ابی طالب خاص اہمیت اختیار کر گیا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے خاندان والوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں موجود اپنے آبائی گھر میں ہی قیام فرمایا۔ شیب ابی طالب امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں 4 ماہ 10 دن کے قیام کے دوران خاص معمولات کا مرکز رہا۔ بنو ہاشم کے اکثر افراد مکہ سے یہاں پر آتے اور امام حسین علیہ السلام سے ملاقات اور تبادلہ خیال کرتے۔ امام اپنے اس گھر سے صبح کے وقت خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اور کچھ وقت گزار کر عبادات کرنے اور مختلف ممالک سے حج کے لیے اکٹھے ہونے والے حاجیوں کے وفود سے ملاقات کے بعد واپس یہیں آ جاتے۔ شیب ابی طالب کی سختیوں نے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صحت پر اس قدر برا اثر ڈالا کہ یہ دونوں ہستیاں ایک ہی سال کے دوران دنیا سے چل بسیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غم کے سال کو عام الحزن قرار دیا اور پورا سال ان دونوں ہستیوں کی جدائی میں گریہ و زاری اور غم و اندوہ میں گزارا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم۔